السلام علیکم۔ میرا نام محمد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اور واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کوئی 1982 یا 83 کی بات ہے۔ میں اس وقت دوسری کلاس یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ دیہی بیک گراؤنڈ میں جیسا کہ ہوتا ہے، قرآن مجید ناظرہ بچوں کو لازمی پڑھایا جاتا ہے، تو میں بھی اس وقت تک قرآن مجید ناظرہ پڑھ چکا تھا۔ ہماری جو بستی تھی اس کے امام ایک سادہ اور مخلص انسان تھے۔ اگر وہ کٹر بریلوی مسلک سے منسلک نہ ہوتے تو یقیناً وہ ایک بہت ہی بہترین انسان تھے۔ انہوں نے مجھے دعائیں، نماز جنازہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل اور قرآن مجید کے 30ویں سپارے کی آخری بہت ساری سورہ مبارکہ زبانی یاد کروا دی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری مسجد میں ایک تبلیغی جماعت آ گئی۔ اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے، بعد میں ہمیں معلوم پڑا۔ بہرحال وہ جب آئی تو آج کی نسبت اس وقت ان لوگوں کے لیے معاشرے میں اور خاص طور پر اس جگہ پہ جہاں امام مسجد یا آبادی بریلوی مسلک سے متعلق تھی، ان کے لیے سند قبولیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور اور تبلیغی جماعت اپنے دیوبندی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ناپسندیدہ تھی۔ اس لیے بریلوی مکتب فکر کی مساجد میں انہیں اس وقت ٹھہرنے کو روکا جاتا تھا۔ ذرائع آمد و رفت اس وقت تقریباً بہت کم تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلتی ہوئی وہ جماعت ہمارے گاؤں میں آئی اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئی۔ جب ہمارے استاد محترم مولوی محمد حیات صاحب کو پتہ چلا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ بھاگم بھاگ جو ہے نا مسجد پہنچے۔ مسجد کے باہر خالی کھیت میں ہم بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بھی ساتھ بلا لیا۔ میں اور میرے استاد اور دوسرے بہت سارے بچے جو ہے نا وہ مسجد میں ہی جو ہے نا داخل ہو گئے۔ استاد محترم نے مجھے کہا کہ انہیں سناؤ، ایمان مفصل سناؤ، ایمان مجمل سناؤ، نماز جنازہ سناؤ، دعائے قنوت سناؤ، صورتیں سناؤ۔ میں نے ساری چیزیں انہیں سنائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے نا دیکھو، ہم یہاں بہت اچھی طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی یہاں پہ کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے دور تقریباً 2.5-3 کلومیٹر دور ایک مسجد، یعنی کہ ایک آبادی تھی، وہاں پہ ایک درس بھی تھا اور مسجد بھی تھی، جن کا بیک گراؤنڈ دیوبندی تھا، تو آپ لوگ مہربانی کر کے وہاں تشریف لے جائیں۔ اور جو محلے کے لوگ تھے، گاؤں کے لوگوں نے اور استاد محترم نے انہیں وہاں سے زبردستی نکال دیا۔ پتہ نہیں کس نے بچوں سے کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کو آبادی سے اور دور چھوڑ کے آؤ۔ اور بچے ان کے پیچھے ان کے آوازیں کستے، انہیں گالیاں دیتے، اور 1-2-4 بچے ایسے بھی تھے جو اٹھا کر پتھر جو ہے نا انہیں مارنا شروع کر دیتے۔ وہ کچھ پتھر انہیں لگتے، کچھ رستے میں ہی گر جاتے۔ بہرحال وہ لوگ چلتے 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 جو ہے نا تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا اسکول تھا، اس سے آگے ایک اور آبادی تھی
جنہیں اس میں وجہ والا کے نام سے مشہور تھی، تو وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ وہ وہاں پہ نہ ایک کسی تھی، کسی شاید آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے، اسے کہتے ہیں کھال۔ ایک کھال تھا چھوٹا سا، جو نہری پانی کو کھیتوں تک پہنچانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو اس کھال کو کراس کر کے جو ہے نا وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ادھر جو ہے نا وہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہیں رہتے تھے۔ وہ تھوڑا سا شاید دیوبندی مسلک کے ساتھ ان ہمدردیاں ہوں گی شاید ان کی، یا وہ وہاں پہ چونکہ اس آبادی کے ساتھ رہتے تھے، یا وہیں رہنے والے تھے جہاں پہ وہ مسجد اور مدرسہ موجود تھا۔ اس وجہ سے ان کو جو ہے نا ان کے دل میں نا وہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے جو ہے نا کچھ ہمدردی پیدا ہوئی، اور انہوں نے ڈانٹ کر جو ہے نا اور ہمیں بھگا دیا۔ اب وہ جماعت جو ہے نا وہ کھال کے پار ہے، اور ہم جو ہے نا کھال کے اس طرف جو ہے نا کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے رشتہ دار، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، منظور احمد ان کا نام تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں پہ انہیں وہ تھوڑی سی وہ عافیت کی جگہ جو ملی، تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سامان وہیں پہ رکھا، اور انہوں نے ہاتھ بلند کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ان کے جو وہ امیر جماعت تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی سرخ سی داڑھی تھی، بڑی باریش، اور خوبصورت لگتے تھے وہ۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ، ہماری جو ہے نا وجہ سے اس بستی پر اور ان بچوں پر کوئی وبال نہ ڈالنا، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اے اللہ، ان کو بھی اور ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا وہ بلند آواز میں کر رہے تھے، اور بھی بہت ساری انہوں نے دعا کی، لیکن یہ الفاظ جو ہے نا، چونکہ وہ میں تقریباً وہ کھال کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا، تو یہ الفاظ ان کے نام میرے ذہن میں نقش ہو گئے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں، بھائی تقریباً 35-36 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ وہ میرے وہ ایک ایک جو ہے نا وہ جزیات کے ساتھ وہ واقعہ اور وہ لفظ میرے ذہن میں آج بھی نقش ہیں۔ اس واقعے نے ساری زندگی جو ہے نا میرا وہ پیچھا کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اسی ایک واقعے کی وجہ سے ہی میں نے جو بعد میں جب میں بڑا ہوا، جوان ہوا، تو بعد میں نے چیزوں کو مختلف جو ہے نا زاویوں سے دیکھنا شروع کیا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ بہت ساری باتیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمیں سنائی جاتی ہیں یا ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس کے ذریعے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔